کی بہن اور ابو طالب کی بیٹی میری بہن ہے۔ سو معراج کی رات ابو طالب کی بیٹی کے گھر قیام کیا ہے اور وہاں جبرائیل آئے اور تلوا چوما۔ اب مجھ سے پوچھو کہ اپنے گھر کیوں نہیں سوئے؟ اسی لیے نہیں سوئے کہ رب نے خود پابندی لگائی ہے کہ مصطفیٰ کے گھر بغیر اجازت کے فرشتہ بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تدخلنا کی پابندی تھی کہ مصطفیٰ کے گھر تو فرشتہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ سو اجازت لینے کے لیے گھر سے باہر آواز دینی پڑے گی، اٹھانا پڑے گا۔ نا سورہ حجرات میں ہے کہ گھر سے باہر بھی مصطفیٰ کو آواز نہیں دینی، نہ گھر سے باہر سے پکارنا ہے، نہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ یہ معراج کی رات پھر یہ تلووں والا چکر ہوگا کیسے؟ پھر جگانا ہوگا کیسے؟ رب نے فرمایا جبرائیل میں محبوب کو ام ہانی کے گھر سلاتا ہوں تاکہ گھر والا جھگڑا بھی نہ ہو، بغیر اجازت کے داخل ہو کے مصطفیٰ کا چلوا چوم لینا ہے، مصطفیٰ کا تلوا چوم لینا ہے۔ سو مسئلہ اجازت کا تھا، نبی کو پکارنے کا تھا، تو بات مصطفیٰ کے کس کا گھر چنا جائے جہاں سے معراج اور عروج ملے۔ کبات عبداللہ کے اگر کسی کا گھر چننا ہے تو ابو طالب تیری بیٹی ام ہانی کا گھر چننا، تاکہ قیامت تک جب تک معراج کا ذکر ہوتا رہے ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کا بھی ذکر ہوتا رہے، علی تیری بہن ہمشیرہ ام ہانی کا بھی ذکر ہوتا رہے۔ سو معراج اور ام ہانی کا ذکر لازم ملزوم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح قیامت تک قبلہ حافظ صاحب کا عرس منایا جائے گا، آپ کے اصالے ثواب کی بات کی جائے گی۔ سو رب نے انتخاب کر لیا حافظ صاحب 22 رجب آتا رہے گا، امام جعفر صادق کو یا حضرت معاویہ ہو، 22 رجب آئے گا، 27 رجب آئے گا، 13 رجب آئے گا، جو ہی رجب کا چاند نکلے گا علی والے بھی تجھے یاد کریں گے، مصطفیٰ والے بھی تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، منزل پاک نعرہ حیدری، حیدری۔ تو سدرۃ المنتہا حد تھی، حد سے آگے بے حد مصطفیٰ کو پاس بلایا ہے۔ باقی سارا پیغام خالق کائنات زمین پر بھیجتے رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ جب کسی کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور یہاں سے روح عرش پہ لے جاتا ہے۔ کئی روحیں ایسی ہیں کہ جن کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور میں ارواح کا ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ روحوں کو گرفتار کرنے کے لیے اللہ فرشتے سخت قسم کی بھیجتا ہے، اور کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے نیک لوگوں کی روح کو لے جانے کے لیے۔ اللہ نے بڑے لطیف خوبصورت نرم خوب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ایک دلہا کی طرح روح کو یہاں سے لے جاتے ہیں۔ کچھ روحوں کو علیین میں پہنچایا جاتا ہے، کچھ روحوں کو ڈائریکٹ جنت دکھائی جاتی ہے۔ ہائے ہائے ابن ابی دنیا کے لفظ کہ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ ادھر جدا ہوتی ہیں، فرشتے کہتے ہیں رب تیرا انتظار کر رہا ہے، جس رب کو بنا دیکھے سجدہ کرتا تھا آج ہی تمہیں دیدار کرا دیا جاتا ہے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں، اسی کو دیدار کہتے ہیں۔ کچھ روحوں کو روح جدا ہوتی ہی، لوگوں نے ابھی جسد کو غسل نہیں دیا، ابھی کفن نہیں دیا، ابھی جنازہ نہیں پڑا، کچھ خوش نصیب روحیں ایسی ہوتی ہیں جس کو رب اپنا قرب دیدار اور عرش پر سجدہ عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی شاہ صاحب بات فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے تو میرے آقا کو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو شک نہیں کرنا کہ وہ بخشا ہے یا نہیں ہے، اگر رب پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ اس گناہگار کو بھی بخش دے گا، یا جنازے کے صدقے یا دعا کے صدقے یا نسبت کے صدقے، اور بندے میں ظاہری نیک اعمال ہو تو آج کی دنیا میں تو بندہ اگر عقل حلال اور
کال درست ہو اس کا، عقل حلال ہو، کھانا حلال ہو، زبان اچھی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تو آج کے دور کے ولیوں کی نشانی ہے۔ کھانا جس کا حلال ہو، بولنا جس کا دین کے مطابق ہو، اور 5 وقت ظاہری شریعت کا پابند ہو، تو اندر خدا جانے اور وہ بندہ جانے ہمیں جو ولایت کی نشانیاں بتائی گئی وہ انہی 3 سے آغاز ہوتا ہے۔ جس میں بھی اس دور پر فتن میں یہ 3 چیزیں پائی گئیں وہ شخص قابل قدر ہے، قابل عزت۔ حاضرین مکرم، میں بات کر رہا تھا وحی کی، جس دن وحی بند ہوئی ہے اس کو ختم نبوت کا اعلان کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور وحی بھی نہیں آئے گی، وہ وحی جو کلام لے کے آتے ہیں، مگر جس وحی سے اور وہی وجہ سے کسی نہیں کر سکتا، وہ وحی کیا ہے؟ وہ اللہ چاہے تو شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دے، اپنے نیک بندے کے دل میں بات ڈال دے، ولی کے دل میں بات ڈال دے، القاء کر دے۔ رب کا بندوں سے یہ تعلق قیامت تک جاری رہے گا۔ کچھ بندوں کی خواب میں رہنمائی فرماتا ہے، کچھ بندوں کو خالق کائنات ظاہری رہنمائی فرماتا ہے، کچھ بندوں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ وہ جو قیامت تک رب کا حکم دلوں پہ اترتا رہے گا۔ نبوت تو بند ہو گئی مگر رب کی وحی پتہ ہے کن کو ملتی ہے، ایک آیت کر کے مصطفیٰ پہ اترتی رہی ہے۔ رب جس بندے سے راضی ہوتا ہے سارا قرآن اس کے سینے میں رکھ دیتا ہے۔ ارے رب کی وحی نازل نہ ہو تو کوئی حافظ قرآن بن نہیں سکتا ہے۔ فقط مدرسوں میں جانے سے، فقط رٹے لگانے سے کوئی حافظ قرآن نہیں بنتا۔ حافظ قرآن بنتا وہی ہے جس کا سینہ رب اپنی وحی کے لیے منتخب فرما دیتا ہے، جس سینے پر رب کی رحمت نزول ہوتی ہے، اللہ اسی سینے کو حفظ قرآن کے لیے منتخب فرماتا ہے، یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حافظ با عمل ہو جائے تو وہ جند اللہ ہے، وہ اللہ کی فوج کا ایک سپاہی ہے۔ جو حافظ قرآن ہے وہ اس فوج کا حصہ ہے جس کے ذریعے رب اپنے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ چاہے تو اوراق کی حفاظت کر سکتا ہے، پھر جلانے والے بدوقت جلاتے رہیں۔ آگ کی جرت کیا ہے کہ وہ آگ جو مصطفیٰ کے بال کو نہیں جلا سکتی آج قرآن کے اوراق کو کیوں جلا رہی ہے؟ آج آگ قرآن کو کیوں لگ جاتی ہے؟ کبھی اس پر غور کرنا اور کسی اہل فکر سے پوچھنا کہ اللہ رب العزت کے ولی کو آگ نہیں جلا سکتی، نبی کے منہ مبارک کو آگ نہیں لگ سکتی۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، گھر جل جاتا ہے مگر قرآن کا صحیفہ نہیں جلتا، پورے دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے مگر قرآن سلامت نکلتا ہے۔ مگر کبھی کبھار دشمن قرآن کے کاغذ کو آگ لگاتا ہے تو وہ آگ لگ کیوں جاتی ہے؟ اس میں ایک راز ہے، ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ کیا قرآن اسی طرح لپیٹ کے گھر میں رکھنے کے لیے تھا؟ آج مشرکوں کافروں کے خلاف جلوس نکالنے والے 1000 افراد کو کھڑا کر کے ان سے حلف لے کے پوچھو کہ آج تو ان بدبختوں کے خلاف تو نکلا ہے کہ وہ قرآن کو جلاتے ہیں، تو بتا تو نے کب سے قرآن نہیں پڑھا؟ تو بتا تیرے گھر میں جو قرآن پڑھا ہے کتنے دن سے نہیں کھلا؟ ختم 40 میں کل کو ہٹا کے بتا تو نے قرآن کی تلاوت کب کی ہے؟ تو نے قرآن کی آیت کو کب سیکھا ہے؟ مجھ سمیت اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تو ہماری مجبوری کی وجہ سے قرآن سے یاری ہے اکثر لوگوں کی، قرآن سے تعلق بابا دادی بھانی کی وجہ سے بس اس طرح سے ہے کہ ہم نے تو 10 فوت قرآن کو قرآن